اپنے پیسے کی طرح اپنے وقت کا بھی حساب رکھیں۔ جس طرح ہم بڑی پلاننگ کے ساتھ اپنے پیسوں کو مینیج کرتے ہیں اور پہلے سے ایک حکمت عملی کے تحت ان کو استعمال میں لاتے ہیں، اسی طرح ہمیں وقت کی اہمیت کو بھی سمجھنا چاہیے اور پوری ایک پلاننگ کے ساتھ وقت کو اپنے استعمال کے اندر لانا چاہیے۔ چارلس ایک امریکن ارب پتی ہے، اس نے 1936 کے اندر ایک شخص کو صرف ایک مشورے کے اوپر $25,000 دے دیے تھے، اور وہ مشورہ کیا تھا؟ وہ اس نے اپنے وقت کو بہترین انداز میں استعمال کرنے کے حوالے سے ایک شخص سے مشورہ لینا چاہا، تو اس شخص نے اس کو کہا کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہارے پاس ان کاموں کی فہرست ہونی چاہیے جو تم دن کو کرنا چاہتے ہو، اور جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ اس فہرست میں سر فہرست ہونے چاہیے۔ یہ اس نے صرف اس کو مشورہ دیا تھا، لیکن وہ اس وقت کی اہمیت کو بھی سمجھتا تھا اور ان جملوں کی اہمیت کو بھی سمجھتا تھا۔ اس نے اس مشورے کے اوپر اس شخص کو $25,000 جو ہیں وہ ادا کر دیے۔ تو ناظرین، ایک محتاط اندازے کے مطابق عام انسان جس کی عمر کم و بیش 70 سال اوسطاً ہوتی ہے، اس کے پاس جو پریکٹیکلی کام کرنے کا دورانیہ ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے، وہ صرف 12 سے 15 سال تک کا عرصہ بچتا ہے، جس میں وہ پراپر جو ہے وہ پریکٹیکلی اس کو سٹرگل کرنا ہوتی ہے۔ 25 سے 33 سال تک کا عرصہ تو صرف انسان سو کے گزار دیتا ہے۔ اس کی جو 70 سال اگر انسان کی اوسطاً ایج ہے تو اس میں سے 25 سے 33 سال کا جو عرصہ ہے وہ صرف وہ سو کے گزار دیتا ہے۔ یہ اگر ہم ایک دن کے اندر 7 سے 8 گھنٹے سوئیں تو یہ 70 سالوں میں تقریباً 2,04,400 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ اس کو اگر ہم ایئر کے اندر کنورٹ کریں تو ہم 25 سے 33 ایئر تک کے قریب ہم صرف سو کے اپنی زندگی کا عرصہ گزار دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پریکٹیکلی کام کرنے کے لیے وقت ہے وہ صرف 15 سال 12 سے 15 سال تک کا جو عرصہ ہے وہ ہمارے پاس بچتا ہے۔ تو اس مختصر سے دورانیے کے لیے انسان کو پراپر حکمت عملی بنانی چاہیے، اور جو وقت کا بہترین طریقے سے استعمال ہے اس کے حوالے سے پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے، اپنے پورے دن کا پہلے سے شیڈول طے کرنا چاہیے، اور وقت کی جو نزاکت ہے، وقت کی جو اہمیت ہے اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور بہترین انداز کے اندر اس کو اپنے استعمال کے اندر لانا چاہیے، کیونکہ وقت کبھی بھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ چلتا جاتا ہے۔ ہمیں اس کو اپنے استعمال کے اندر لانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، پہلے سے چیزوں کو ترتیب دینا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ مگر نہ اگر ہم صرف بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور پراپر کوئی حکمت عملی نہ بنائیں تو وقت تو کبھی بھی آج تک کسی کے لیے یہ نہیں ٹھہرا ہے اور نہ آگے کسی کے لیے یہ رکے گا۔ تو ہمیں خود اس کی نزاکت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور جس طرح ہم اپنے پیسوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بڑی پلاننگ کرتے ہیں، بڑی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے وقت کو بھی بہترین طریقے کے ساتھ مینج کرنا چاہیے اور بہترین انداز میں اس کو اپنے استعمال کے اندر لانا چاہیے۔